اب سمجھ میں آ رہی؟ اب جتنی سمجھ میں آ رہی ہوتی تو سمجھ میں آ رہی ہے، باقی آگے امام بھی لگا چل رہی نا، ہم بھی پیچھے لگا چل رہی، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ایک درمیان میں سے بات نکل آئی کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس کا ترجمہ سیکھنا شروع کریں، تاکہ جب اگر آئندہ رمضان میں امام صاحب پڑھے ہوں تو آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے کسی کو ظلم نہیں کرنا، میں نے سچ بولنا ہے، میرے بیوی کے ساتھ یہ میرے سلوک ہے۔ بیوی بھی جب تراویح میں سن رہی ہو اس کو بھی پتہ چل رہا ہو کہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ امام آپ کو سنا رہا ہے نا، آپ کو سمجھ تو آ نہیں رہی ہے، اصل میں تو آپ نے سمجھنا۔ تو یہ تو ایک ضمن بات آ گئی، لیکن یہ ذکر کی کیفیت ہے، لیکن یہ ذکر کی کیفیت ہے۔ سب سے پہلے ذکر، پھر شکر، پھر شکر، پھر صبر، پھر دعا، اور پھر تعظیم شاعر اللہ۔ مطلب مسئلے ہی سارے ختم ہو، مسئلے ہی سارے ختم ہو۔ تو نہ شکر ہے، نہ صبر ہے، نہ دعا ہے، اور ہم زبانی کلامی تو تعظیم کرتے ہیں، لیکن تعظیم وہ ہے جو کی جائے عمل سے۔ قاری صاحب کو میں کہوں قاری صاحب پانی لا دیں، ایسا کہ جی حضرت جی بڑے زبردست، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ قاری صاحب کو 5 منٹ بعد دوبارہ کہوں قاری صاحب پانی لا دیں، حضرت جی ماشاء اللہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اللہ آپ کو اجر عظیم سے سرفراز فرمائے۔ ایس ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پانی نہیں لا رہے، وہ تعظیم ہوئی میری بات کی۔ وہ قاری صاحب پانی لا دیں، ماشاء اللہ حضرت سبحان اللہ بہت خوبصورت بات کہہ دی، پانی پھر نہیں آیا۔ وہ تعظیم ہے یا وہ میری بات کا احساس نہیں کر رہے، قدر نہیں کر رہے؟ قرآن روکتا ہے ظلم نہ کرو، اور میں ظلم کر رہا ہوں۔ تعظیم ہے صدق اللہ العظیم کہہ کر ماتھے پہ چومنا، یا میں ظلم کروں؟ قرآن روکتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے، اور میں خود بھی دھس رہا ہوں اور اپنے اہل خانہ کو بھی نہیں روک رہا۔ یہ تعظیم ہے صدق اللہ العظیم، 70 نیکیاں سب کچھ، لیکن باہر نکل رہا ہوں گالیاں، اپنی بیوی پہ ظلم، بیوی شوہر کی نافرمان، میں اپنے ہمسائے کا قصوروار، غیبت کر رہا ہوں، رشوت لے رہا ہوں، اور بد مزاج ترین، بدتمیز ترین، بے ایمان ترین، جھوٹا ترین انسان بن کے معاشرے کے اندر۔ یہ تعظیم ہے؟ یا میں کیا کر رہا ہوں؟ خود دیکھنا دوسرا لفظ، اپنے گریبان میں خود چھاپ، بہت بہترین سبحان اللہ، لیکن پانی نہیں آیا۔ تو بزرگان محترم عمل، اللہ اکبر۔ تو آج ہمارے رویوں میں سے صبر ختم ہو، آج ہمارے مزاج میں ناشکری آ گئی۔ میں نے جو شروع میں عرض کیا نا، لیکن جو آیا ہے مبارکہ میں نے آپ کے ساتھ، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی، ہر مشکل کے بعد آسانی، ہر مشکل کے بعد آسانی۔ یہ یاد رکھنے کی، یہ یاد رکھنے کی، یہ بات یاد رکھنے کی۔ اللہ اکبر۔ بزرگان محترم، ایک شخص غلطی کرے اور آپ کے سامنے ہو، آپ کا بہت چاہنے والا ہو، غلطی کر کے اپنا نقصان کر لے، دوسری بار غلطی کر رہا ہوگا تو آپ کیا کہیں گے؟ انہیں وہی غلطی دوبارہ دہرائی۔ آپ اس کو منع کریں گے، آپ اس کو منع کریں گے، نہیں منع ہوگا تو کہیں گے انہیں سارا کچھ ہی ضائع کر دیں۔ پھر بھی آپ کا دل کرے گا کہ میں اس کو روک لوں کسی طریقے سے، لیکن تیسری دفعہ جب آپ اپنی طرف سے مدد کریں اور پھر وہ وہی غلطی کریں، مثلا کسی شخص کا باپ وراثت میں پیسے چھوڑ گیا، وہ جوا کھیل کے ضائع کرے، اور کل جب اس کو بل دینے کا وقت آئے تو وہ پریشان ہو رہا ہو کہ میں بجلی کا بل یا بچوں کے اسکول کی فیس کیسے دوں؟ آگے تم نے جوا کھیل کے ضائع کر دیا، آج میں تمہاری مدد کروں۔ اس کو عادت ایسی لگی ہو، وہ بل دینے کی وجہ پھر جوا کھیل کے ڈبل کر کے اس کو واپس کر دوں۔
لت ہے نا. آپ کہیں گے پاگل ہے سے وہی غلطی ہے, دوسری دفعہ آپ ہی مدد نہیں کریں, دوسری دفعہ آپ ہی مدد نہیں کریں گے, کہیں گے انہوں نے وہی غلطی کی. ہم وہی غلطیاں کر رہے ہیں, ہم وہی غلطیاں کر رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ نہیں کر رہے جو ارباب اختیار ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور وہ ہمارے اندر سے آ رہے ہیں. میں نے ایک شخص سے کہا, ابھی ہماری ادھر مارکیٹ کا ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ حضرت یہ گرمیوں کا سیزن ہے, لیکن ایک موسم دیر سے شروع ہوا, اوپر سے سیاسی حالات ایسے ہیں گاہک نہیں آ رہا, سیاسی حالات ایسے ہیں گاہک نہیں آ رہا. آنے والے وقت کے بیچ میں عید بھی اسی طرح نکل جائے گی, اور پھر محرم آ جائے گا, اور پھر سفر, اور محرم کے بعد پھر کام جا کے شروع ہوگا, اور تب تک موسم نکل جائے گا. تو میں نے یہ سوچا کہ اس دفعہ محرم میں کالے کپڑے بنا کے بیچنا شروع کروں. اس نے کہا میں نے یہ سوچا ہے محرم میں کالے, وہ کاروباری انسان ہے, اس نے پہنے تو نہیں ہوں لیکن بک کیا رہا ہے, اور محرم میں لوگ کالے کپڑے خریدتے ہیں. اب ایسے وقت میں اکابرین کیا کہتے ہیں, اور شریعت کا فتویٰ کئی دفعہ میں عرض کر چکا, جو کبھی کسی چیز کی نشانی بن جائے اس کو استعمال کرنا ترک کرنا چاہیے. اب اس کا ایمان بھی اس پہ ہے, وہ خود تو نہیں پہنے گا, لیکن جو بک رہا ہے وہی بنائے گا, کیونکہ اس کو اپنا فائدہ چاہیے. جو بک رہا ہے وہی بنائے گا. تو یہ جھوٹ بکتا ہے, یہ بے ایمانی بکتی ہے, اور وہ وہی کرتے ہیں. اسی طریقے کے کرپٹ عناصر بکتے ہیں اور ہمیں پسند وہی آتے ہیں. ہم میں اللہ والے, سیدھے رستے پہ چلنے والے دیندار لوگ نہ ہمیں موافق ہیں نہ ہمیں پسند آتے ہیں, کیونکہ ہم نے خود بھی بے ایمانی کرنی ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے. آج میرا ملک جن حالات میں ہے, اس کا قصور نہ پی ٹی آئی کا ہے, نہ پیپلز پارٹی کا ہے, نہ مسلم لیگ کا ہے, نہ فوج کا ہے. ایک قصور ہمارا اپنا ذات کا ہے, ہمارا اپنا قصور ہے, کیونکہ ہم خود دوغلے ہیں, اور ہمیں دوغلے ہونے میں کوئی برائی نظر نہیں آتی. ہم خود منافق ہیں, ہمیں منافقت میں کوئی برائی نظر نہیں آتی. ہم خود جھوٹے ہیں, ہمیں جھوٹے ہونے میں کوئی برائی نظر نہیں آتی. آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب ہوں یا زرداری صاحبان ہوں یا یہ حضرات ہوں پی ٹی آئی والے, یہ اپنی زبان کے پکے نہیں ہیں. جو باتیں الیکشن سے پہلے کرتے ہیں, الیکشن کے بعد آج تک کبھی کسی کے پورے نہیں ہوئے, کیونکہ ہم خود اس قسم کے, ہمیں اپنی بات کا, زبان کا مان اور احساس نہیں ہے. ہمیں یہ احساس مر گیا کہ ہم نے جو بات نکالی منہ سے اس کے پہرا کیسے دینا. ہم نے اپنی زبان کو بے توقیر کر دیا, اور اسی طرح کے حکمران بے توقیر ہیں جنہوں نے ہمیں بے توقیر کر دیا. یہ برائیاں ہیں اور یہ گناہ ہیں. جس انداز میں نماز چھوڑنے کا گناہ ہے, اسی انداز میں جھوٹ بولنے کا گناہ ہے. اگر آپ اس کو گناہ تصور بھی نہ کریں تو نماز کا تو ہو سکتا ہے کل کو فدیہ دے دے, توبہ کر لیں. یہ جو ہم اپنے الفاظ سے, زبانوں سے نکالیں, اور جو مال اور دولت کے اندر آگے الفاظ میں ہیر پھیر, بے ایمانیاں, ناپ تول میں کمیاں, اور اس کو کاروبار, تو اگر ہمیں احساس بھی نہ ہو تو خدا کا واسطہ ان الزامات کو اگر ہم چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک امن کا گہوارہ, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے وہ ملک دیکھیں جن کے لیے سن 47 میں ہمارے اکابرین نے جانیں دی, جس ملک کی خاطر, جس کا مطلب لا الہ الا اللہ, تو ہمیں اپنا آپ درست کرنا پڑے, ہمیں اپنا نظریہ درست کرنا پڑے, ہمیں اپنا کردار درست کرنا پڑے. آج ہم بد کردار ہیں, آج ہم بد کردار ہیں. ایک بچی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہم کیا کہتے ہیں, کتنا گندا شخص. تو یہ زیادتیاں جو ہم کر رہے ہیں, اگر ہمیں پتہ چلے تو ہم اپنی نظروں کے قابل نہ ہیں, لیکن چونکہ یہ ہمارے مزاج کا حصہ بن گیا, ہمیں برا نہیں لگا. شاید میری بات سرسری لگ رہی, کیونکہ مزاج کا حصہ بن گیا. کیا کرنا ہے جی, دنیا ایسی ہی چلتی ہے. کیا کرنا ہے جی, دنیا ایسی ہی چلتی ہے. ان کو کیا پتا ہو, دنیا ایسی ہی چلتی ہے. کل وہ
میرے چائے والے نے بڑی مزے کی بات کی. کل چائے والے نے ایسی بات کی, کئی دفعہ کچھ لوگ ایسی قیمتی باتیں کر جاتے ہیں کہ انسان کو سمجھ میں آتی ہے. مجھے کہنا ہے سردیوں میں بڑا کام چلتا ہے, سردیوں کے پیسوں میں بڑی برکت ہے, ہم چائے بیچتے ہیں. گرمیوں میں ہم بوتلیں بیچتے ہیں, بوتلیں بکتی تو بہت ہیں لیکن برکت کوئی نہیں. یہودیوں کی اور اس میں سود تو ہے. اس اللہ کے بندے نے ایسی بات کر دی, کہنے لگا میری بوتلیں گرمیوں میں بہت بکتی ہیں, چائے سے زیادہ بکتی ہیں, لیکن اس پیسے میں برکت نہیں ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کہاں سے کہاں جاتا ہے. لیکن سردیوں میں چائے کم بھی بکتی ہے یا جتنی بھی بکتی ہے اس پیسے میں برکت بہت. ہمارا بھائی یہ نیاز چائے والا کل مجھے کہنے لگا, تو بات تو ٹھیک تھی کہ کیسے ہو سکتی ہے. تو ہمارے کام بے برکت اور زندگی بے برکتی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جھوٹے بے ایمان, کیونکہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے نہیں پسند کرتے. اس وجہ سے ہم حاسد ہیں, اس وجہ سے ہم حسد بھی کرتے ہیں, کیونکہ اپنے لیے وہ پسند جو کرتے ہیں دوسرے کے لیے نہیں کرتے ہیں. اور اگر اس کے پاس آ جائے میں یہ سمجھوں کہ اللہ نے اس کو دیا ہے اور جو اللہ نے جو میرے مقدر میں کیا ہوگا مجھے ملے گا, لیکن ہم حسد شروع کر دیتے ہیں, فلاں کے پاس آ گیا میرے پاس نہیں. اور اس حسد سے پھر شروع ہوتی ہے بغض, اور اس بغض سے پھر حسد, اور حسد سے پھر انسان اور عجیب عجیب قسم کی روحانی بیماریوں میں مبتلا. یہاں تک کہ کئی دفعہ لوگ اس طرح کے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. جو جادو ٹونے کرنے والے ہیں وہ مسلمان ہوں گے؟ جو جادو ٹونے کرنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں؟ اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اسی حسد کی آگ میں جلے. اور حسد کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہ جو ہمیں اپنے لیے پسند ہے ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے نہیں پسند, اور اگر اسے مل جائے تو ہم اللہ کی رضا نہیں سمجھتے بلکہ ہم حسد اور بغض کرنا شروع کریں. تو آج ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل اس پاکستان کو ویسا پاکستان چھوڑ کے جائیں جہاں پہ بچے ہمارے خوش رہیں, جہاں پہ قانون سب کے لیے برابر ہے, جہاں پر حق کی بات کو پیسوں کے اندر چھپایا نہ جا سکے, جہاں پہ بچی رات کے وقت بھی ہو یا دن کے وقت بھی ہو کوئی چیز کھلی چھوڑ جائے, کوئی اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے والا, نگاہ ڈالنے والا نہ. تو ہمیں آج اپنا کردار درست کرنا ہے, آج اپنا کردار درست کرنا ہے. یہی آج, اور باقی چیزیں, باقی یہ وقت بھی گزر جاتا ہے اور مشکل کے بعد آسانی بھی, مشکل کے بعد آسانی بھی ہے. لیکن اگر غلطیوں پہ غلطیاں دہرائی جائیں تو پھر اس کو ٹھیک کرنے کا, تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنائے. ہم سب کو اپنے گھروں میں اور اپنے ملک پاکستان کے بیچ میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق, پیار اور محبت نصیب فرمائے. اللہ خود ہمیں اپنی زبان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں کی زبانوں کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج یہی عدم برداشت ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں جو ہم نے اپنی بات کر دی بس وہی فیصلہ ہے, اور اگلا کوئی بات کر دے تو وہ ہمارا دشمن ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس ملک میں کوئی غدار نہیں ہے, لیکن آج غداری کے فتوے باتیں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو بزرگان محترم آپس میں سب ایک دوسرے کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں آپس میں اتفاق, پیار اور محبت نصیب. اللہ چھوٹوں کو بڑوں کا ادب اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے. اللہ ہر قسم کے بغض سے, حسد سے, کینے سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے. بزرگان محترم یہ زندگی بڑی چھوٹی سی, یہ زندگی بڑی چھوٹی سی, پتہ نہیں چلتا, پتہ نہیں چلتا کب گزر گیا. ہمارا بچپن گزر گیا ہمیں پتہ نہیں چلا, جوانی گزر گئی پتہ نہیں چلا, اسی انداز میں بڑھاپا بھی گزر جائے گا پتہ نہیں چلے. آج ابھی یہی وقت, آج ابھی یہی وقت, جو وقت ہے وہی ہے نا. کیا پتہ اگلی سانس ہے کہ نہیں, کیا پتہ اگلی سانس ہے کہ نہیں. آج سے یہ سوچ لینا میں نے حق بات کہی, میں نے جھوٹ نہیں بولا. مجھے اگر نقصان ظاہری طور پر نظر بھی آتا ہے میں نے بے ایمانی نہیں کرنی. میں نے جو احکامات قرآن مجید میں دے دیے اگر میں اس کے اوپر سے کسی غلط چیز پر ہوں تو میں نے آج ہی اس چیز کو چھوڑ دینا, آج ہی اس چیز کو چھوڑ دینا.
باقی ہماری ضدوں کی وجہ سے ہم نے بنا لی نا یہ زمین ہماری ہے، بھائی بھائی لڑ رہے ہیں آپس میں. وہ کہتا ہے میں نے اپنے والد کے نام کی تھی، میرا والد فوت ہو گیا، بھائیوں نے قبضہ کر لیا. زیدہ نام ہمیں خود پتا ہے، ہم خود جانتے ہیں. اگر کوئی کسی چیز میں غلطی پر بھی یہی وقت، کیا پتا اگلا لمحہ میسر ہو نہ ہو. اگر میں نے کسی کی دل آزاری کی یہی وقت، دلوں میں کینہ رکھنا چھوڑ، دلوں میں بغض رکھنا چھوڑ، اور جو معاملات زندگی ہیں ان کی اصلاح ابھی ہے، کل نہیں. کل نہیں، خود ہر بندہ جانتا. اور آج اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، اللہ پاک اس کے اثرات پورے معاشرے کے اندر دیں گے، اس کے اثرات پورے معاشرے میں دیں گے. اللہ پاک ہم سب کو صبر، شکر، دعا کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا تعلق اللہ والوں کے ساتھ جوڑے رکھے، اور خاتمہ ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ اللہ پاک